سچ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حصہ بھی نہیں ہے۔ پولنگ بھی چل رہی ہے اور پولنگ کے اندر کیا اس وقت سچویشن ہے اینڈ گلگت بلتستان کے اصل مسائل کیا ہیں، وہاں کے لوگ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ہمیں مہمان جو ہیں نئے وہ بھی جوائن کر چکے ہیں، شاہدہ رحمانی صاحبہ تو موجود ہیں ہی، عامر حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے فرمان علی بیگ صاحب، سینئر صحافی ہیں، گلگت بلتستان سے تعلق ہے اور ایکسپریس ٹریبیون کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر جو ہیں وہ رہ چکے ہیں اور بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں گلگت کے معاملات کو، تو ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اینڈ نعیم حیدر پنچوتا صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ریسنٹلی جا رہے تھے کیمپین کرنے کے لیے گلگت بلتستان اور راستے سے واپس بھیج دیا گیا، تو کیا گزری ان پر یہ بھی جانیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے پاس ایسا کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ ان کو ووٹ دیں۔ تو آغاز میں کرنا چاہوں گی کیونکہ ہی از دی اسٹیک ہولڈر ہم کہہ سکتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ اور زیادہ بہتر سمجھتے بھی ہیں۔ فرمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پورے پاکستان کے رہنے والے لوگ گلگت بلتستان کا جب نام آتا ہے تو اس کو ٹورزم کی نظر سے دیکھتے ہیں، خوبصورتی کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن وہاں کے چیلنجز کے بارے میں اتنا زیادہ ایک عام انسان نہیں سوچتا ہے گلگت بلتستان کے باہر رہنے والا۔ وہاں کے لوگوں کے مسائل ایک تو آئینی حیثیت پر بات کرتے ہیں، سیاسی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، معاشی خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج تک ان کے یہ مسائل حل کیوں نہیں ہو پائے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے آج کے جو اہم دن کے موقع پہ ہمیں موقع دیا اس پہ بات کرنے کی۔ آپ نے ابتدائیہ میں بالکل صحیح کہا کہ ہمارے ملک کے جو حکمران ہے یا کرتا درتا ہیں، ان کے ذہن میں علاقے جو ہے یا ایک خطہ جو ہے وہ اہم ہوتا ہے، لیکن وہاں کے بسنے والے، اس کے باسی جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل خود پاکستان کے اندر بھی پیدا ہو رہے ہیں 78 سالوں میں، اور گلگت بلتستان تو ہے ہی ایک متنازع خطہ جو ہے، وہ سچ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حصہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو مطلب یہ کہ ایک ایڈمنسٹریٹیولی تھرو اسلام آباد بیوروکریسی اور آرڈرز جو ہے اس کو چلایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اوبیسلی وہاں پہ جو بنیادی مسائل ہے، جس میں سب سے اہم مسئلہ اس خطے کے جو کانسٹیٹیوشنل لمبو ہے اس کو ختم کرنا ہے اور لوگوں کو ایک جمہوری جو ایک آزاد پارلیمنٹ کے ذریعے سے اپنے وسائل، اپنے زمین اور اپنے تمام معاملات کو چلانے کا اختیار دینا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ ہمارے حکمران جو ہے، خاص طور پہ جو رولنگ کلاس کی جو پارٹیاں ہیں، اس میں تینوں پارٹیاں میں کہوں گا، پی ایم ایل این ہو، پی 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 ہو، ایون پی ٹی آئی کو بھی ایک مختصر موقع ملا، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ان بنیادی ایشوز کو نظر انداز کیا۔ لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ فرمان صاحب، جب بات کی جاتی ہے کہ گلگت بلتستان کو ایک صوبہ بنا دینا چاہیے، اس کو وہ سارے اختیار ملنے چاہیے جو باقی صوبوں کے پاس موجود ہیں یا کسی عام شہری کے پاس موجود ہیں، وہ جی بی کے لوگوں کو بھی ملنے چاہیے۔ پاکستان کی یہ پوزیشن کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کشمیر کا معاملہ موجود ہے اور کشمیر اور گلگت بلتستان کا معاملہ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، کیا پاکستان کے لیے پاسبل ہے اپنی پوزیشن جو کشمیر پر ہے اسے سیکریفائس کیے بغیر گلگت بلتستان کو پروونس بنا لینا یا وہ حقائق دے دینا؟ نہیں، اس کی میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکلی اور انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس ہے پاکستان کے، اس کے حساب سے صوبہ نہیں بنا سکتی ہے۔ تو جو صوبہ نہیں بنا سکتی تو اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ الٹرنیٹیو وہ ہے جو جیسے آپ نے کہا یو این ریزولوشن میں کمٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو ایک انٹرنل آٹونومی تو دے دے۔ انٹرنل آٹونومی مینس کہ وہاں کے جو اسمبلی ہو، سیلف رول ہو، لوگ اپنے معاملات کے لیے خود الیکٹ ہو وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس فرام دی اسلام آباد۔ 2009 اور 18 میں جو سیلف گورننس آرڈر تھا، کیا اس نے مکمل آٹونومی نہیں دی؟ نہیں، اس میں آٹونومی کیسے تھا؟ یعنی یہ عجیب سا لگتا ہے، یعنی یہ نعیم پنجوتا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے یہ قوانین کو جانتے ہیں۔ ایک اسمبلی جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن پہ ہوتی ہے۔ اس علاقے کا اپنے کوئی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کے بغیر آپ لیجسلیشن کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے تھرو پریزیڈنشل یا ایگزیکٹو آرڈرز جو ہے 2009 کا ہو، وہ پھر بھی تھوڑا سا بہتر تھا۔ اب 2018 میں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے جو اس میں رہی سے تھوڑی بہت اختیارات ہے وہ بھی ختم کیا ہے۔ یعنی جو میجر سبجیکٹس تھے
ان سبجیکٹس کو انہوں نے پرائم منسٹر کو جو ہے تفویض کیا کہ وہ اس کے اجازت کے بغیر کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. جو خاص طور پر یہ جو آپ کے منرلز کے معاملات ہیں, واٹر ایشوز ہیں, جو میجر پاور ایشوز ہیں, جو ٹیکس کے معاملات ہیں, ان ایشوز پہ وہاں کے اپنے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کو کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی اختیار موجود نہیں ہے. تو آپ اس میں صرف جو لوکل باڈیز ہیں, میونسپلٹیز کے اختیارات ہیں وہاں کے جو نمائندوں کو جو ہے, ٹھیک ہے, کہ بھئی برج بنا لیا, کہیں کلورٹ بنا لیا, یہ کوئی اختیارات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پنجوتا صاحب, آپ نے ساری بات بھی سنی ہے, آلدو آپ یا پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن کے اندر موجود ہے, لیکن آپ کی جماعت کو بھی موقع ملا تھا, چاہے مختصر موقع ملا لیکن موقع ملا تھا. کتنے جائز آپ کو لگتے ہیں یہ مطالبات, اور آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کہاں پر فیل ہوئی ہیں جی بی کو اس کا حق دینے میں؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش, آپ نے موقع دیا. دیکھیں 74 کے بعد جب وہاں لوگوں نے آزادی حاصل کی اور وہاں انہوں نے الحاق کیا پی ٹی آئی پاکستان کے ساتھ, تو اس کے بعد جو ان کے حقوق تھے وہ واقعی ان کو نہیں دیے گئے, اور وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کے جو حکمران تھے پاکستان کے, انہوں نے ان کو نظر انداز کیا. آج وہ کھڑے ہو کر بڑی تقریریں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں بڑا احساس ہے, یہاں بجلی کا معاملہ ہے, یہاں سڑکوں کا معاملہ ہے, یہاں صحت کا معاملہ ہے, یہاں تعلیم کا معاملہ ہے, یہاں فلانی چیز کا معاملہ ہے, یہاں انفراسٹرکچر کا معاملہ ہے, یہاں حقوق کا معاملہ ہے, حق کے ملکیت کا معاملہ ہے, یہاں جو ہے وہ روزگار کا معاملہ ہے. لیکن آپ نے حل کیوں نہیں کیے؟ آپ ہی تو حکمران رہے ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک کون حکمران رہے؟ 2 سال اور 7 ماہ پی ٹی آئی کے پاس ٹینیور رہا. 2020 میں عمران خان صاحب کی حکومت وہاں پر آئی, لیکن 2020 سے پہلے وہاں پی ایم ایل این کی حکومت تھی. عمران خان صاحب کی حکومت وفاق میں تھی, یعنی وہاں پی ایم ایل این کی تھی, یہاں وفاق میں پی ٹی آئی کی تھی. عمران خان صاحب نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ہماری حکومت نہیں ہے تو ہم بجٹ نہیں بڑھاتے, بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک حکومت جس کی بھی ہے وہاں جی بی کے اندر 2 ارب سے بجٹ بڑھا کر عمران خان صاحب نے 10 ارب کیا. جب حکومت آئی, حکومت آتی عمران خان صاحب نے بجٹ جو ہے 74 ارب کیا, یعنی 5 سالوں کے اندر 370 ارب روپیہ گلگت بلتستان کو جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا. اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ نہیں کہ صرف اعلان کیا, بلکہ وہاں کام کر کے دکھائے. تھوڑے ٹائم کے اندر صحت کارڈ وہاں سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر صحت کارڈ میں 10 لاکھ روپیہ ایک بندہ جو ہے علاج کرا سکتا ہے, اور یہ بڑی ایک نعمت ہے. اب جن کے پاس نہیں ہے ان سے ذرا اچھا, ہم نے جو بات سنی ہے, ہم نے فرمان صاحب کی بھی بات